بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قربانی فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اپنے مبارک بالوں کو تقسیم کیا۔ یہ قربانی کا یہ سارے کا سارا دن کے اعمال والشفعی، اللہ پاک نے اس قربانی کے دن کی قسم کھائی، والوتری، اور اللہ پاک نے حج کا دن، عرفہ کا دن، اس کی بھی قسم کھائی۔ یہ بھی اتنی عزت والا، اتنی برکت والا دن ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ شیطان بدر کا دن کون سا دن تھا؟ یہ بدر کا دن وہ دن تھا کہ مکے والے ناچنے گانے والیاں ساتھ لے کر آئے تھے، اتنے یقین کے ساتھ کہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، جا کر ان سب کو ہم نے ختم کر دینا ہے، ایک کو بھی باقی نہیں رہنے دینا، اور اس کے بعد جشن ہوگا، اور اونٹ ساتھ لے کر گئے تھے کہ ان کو ذبح کریں گے اور ان کا گوشت کھائیں گے، اور بالکل پارٹی اور بالکل جشن کا ایک سما کریں گے، اور وہ اشعار اور وہ گانے والیاں ساتھ لے کر آئے تھے۔ اتنا زیادہ ان کو وثوق اور یقین تھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لینی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ایسے کلمات نہیں فرمائے جو آپ نے بدر کے دن فرمائے تھے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد ذلک ابدا، اے اللہ یہ چند مٹھی بھر میرے ساتھ ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بات نہیں فرمائی، یہ پہلا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آہوزاری فرما رہے ہیں کہ چادر مبارک نیچے گرتی ہے، صدیق اکبر چادر اوپر رکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری فرماتے ہیں، چادر پھر نیچے ہو جاتی ہے، صدیق اکبر پھر اوپر رکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری، اس لیے کہ یہ ایسا ایک دن تھا، یوم الفرقان قرآن کے اندر بدر کے دن کو کہا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ آج اگر مسلمان ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، اور آج مسلمانوں کو عزت مل گئی تو عزت مل گئی۔ یہ یوم الفرقان، فرق کرنے کا دن، اللہ نے بدر کا نام یوم الفرقان قیامت کے اندر رکھا۔ حضرت صدیق اکبر اخیر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ یہ ایسی زبردست قسم کی دعا یہ بدر کے اندر ہوئی۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ شیطان جتنا بدر کے دن پریشان ہوا ہے، اور جتنا اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی ہے، اور جتنا اس کو دکھ ہوا ہے، اور جتنا شیطان نے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل بدر کے دن سمجھا ہے، کبھی بھی وہ اتنا حقیر اور ذلیل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا سوائے عرفہ کے دن کے، حج کے دن کے۔ لوگ بندے عبادت کرتے ہیں، کوئی روتا ہے اس پہ بھی وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اتنی پریشانی اس کی نہیں بڑھتی ہے جتنی پریشانی اس کی عرفہ کے دن بڑھ جاتی ہے۔ عرفہ کے دن اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، اتنی ہی خاک اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے، اتنے ہی اپنے منہ کے اوپر تماچے مارتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھتا ہے جتنا بدر کے دن وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، آج یہ جو میرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گناہ اگر پتوں کے برابر بھی ہوں، ان کے گناہ اگر ذرات کے برابر بھی ہو جائیں، ان کے گناہ اگر آسمانوں کو بھی چھو لیں، پھر بھی میں ان کی بخشش کرتا ہوں۔ اس پر شیطان کو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی، یہ بڑی مغفرت کا دن، بڑے اونچا دن۔ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بہت حج کیے ہیں، اپنے 60 حج کا قصہ بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 60 حج بھی کیے ہوں تو 75 سال تک تو ان کی عمر ہوگی کم سے کم، اور اس کے بعد کتنے کیے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں 60 حج کر چکا تو یہ ہوا۔ بہرحال ان کے بہت سارے حج کے واقعات ہیں، بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ علی ابن موفق ان کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب 50 حج میرے پورے ہو گئے، اور میری عادت یہ تھی کہ میں حج جو کرتا تھا میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے، جن کے طرف سے ہمیں دین پہنچا، ان کا نام لے لے کر ان کے لیے حج کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ والوں کا ایک طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو محسن ہیں اپنی دعاؤں کے اندر ان کو نہیں بھولتے۔ ہمارے ماضی قریب کے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو امامہ باہلی، یہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی، ان کے لیے میں نے بہت حج اور بہت عمرے کیے ہیں،
تو کسی نے کہا جی ان کے لیے، باقیوں کے لیے کیوں نہیں کی؟ ان کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے حضرت ابو امامہ باہلی کے لیے اتنے سارے حج کیے، عمرے کیے؟ کہا صرف اس لیے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہت اونچی اونچی دعائیں مانگتے ہیں، بہت کثرت سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم تو یاد ہی نہیں رہتی، آپ اتنی خیریں مانگتے ہیں، ہم تو وہ ساری یاد ہی نہیں رکھتے، تو ہم کیسے مانگیں گے؟ تو ہم کیا کیا کریں؟ ہم تو ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر خود دعا مانگنی ہو تو آپ کی دعائیں تو بہت اونچی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جملہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ مانگو گے تو ساری اس میں آ جائیں گی۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات بتا دیے حضرت ابو امامہ باہلی کو، ان کے صدقے سے امت کے ہر بندے کو پہنچ گئے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں میں کتنے حج اور کتنے عمرے کر چکا، اوروں کے لیے کتنے کیے ہوں گے، اللہ والے اپنی باتیں نہیں بتایا کرتے، لیکن ان کے لیے بتایا کہ کتنے حج اور کتنے عمرے کر چکا۔ بہرحال حضرت علی ابن موفق فرماتے ہیں 50 حج جب میں نے کر لیے اور ان کا اجر و ثواب خلفائے راشدین کو، صحابہ کو، بہت ساروں کو پہنچاتا رہا، تو جب 50 پورے ہو گئے تو میں نے مزدلفہ کی رات کے اندر، عرفات سے آئے مزدلفہ میں، مزدلفہ کی رات تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک منظر دیکھا خواب کے اندر، آسمان سے 2 فرشتے اترے اور دونوں سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک پوچھنے لگا کہ اس سال کتنے بندوں نے حج کیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا اس سال 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ ان میں سے قبول کتنوں کا ہوا؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان میں سے صرف 6 کا قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے گئے۔ حضرت علی ابن موفق کہتے ہیں کہ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یہ جو مزدلفہ کا دن تھا، اس دن میں نے کام تو کیے ہیں لیکن نہ میں کھا سکا نہ میں بیٹھ سکا، یہ سوچتا رہا کہ وہ 6 میں کیسے ہو سکتا ہوں، پتہ نہیں کون سا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کون ہوگا 6 میں سے، 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا قبول ہوا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا بہت برا حال ہوا۔ اگلی رات آئی، پھر یہی منظر میں نے دیکھا، وہی دو فرشتے پھر آسمان سے اترے اور اتر کر ایک فرشتہ پوچھنے لگا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا جی صرف 6 کا ہوا۔ دوسرے نے کہا تجھے پتہ ہے پھر اللہ نے کیا کیا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا پھر اللہ نے یہ کیا کہ 1 کے بدلے میں 1 لاکھ کا قبول کر لیا، 6 بندوں کی وجہ سے 6 لاکھ کا قبول کر لیا۔ یہی حضرت علی ابن موفق اپنا ایک اور قصہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عرفات کے میدان میں لوگوں کی چیخیں اور آہوزاری اور رونا اس قدر بہت زیادہ ہوا کہ میرا دل پھٹ گیا۔ میں سوچ کر کہ یہ کیسے اس میدان کے اندر اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، میں نے دل کے اندر نیت کی کہ اللہ میں نے بہت سارے حج کیے ہیں، ایک حج میں اس کو دیتا ہوں جس کا آج حج قبول نہ ہوا ہو۔ کہا کہ رات کو اللہ پاک کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ تم مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، میں تو ہر اس بندے کا حج اس کی وجہ سے قبول کر لیتا ہوں، جس کا قبول ہوا، جس کا نہیں ہوتا اس کی صدقے سے اس کا بھی کر لیتا ہوں۔ عرفہ کے دن کی اللہ پاک نے قسم کھائی، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5ویں قسم اللہ نے مزدلفہ کی رات کی کھائی ہے۔ جن بندوں کو اللہ توفیق دیں، جن کو وہاں حاضری نصیب ہو جائے، وہاں بجائے لڑائی جھگڑے میں لگنے کے، بجائے اپنے کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ، کھانا پینا ہم انسان ہیں، یہ ساری چیزیں ضرورت ہے، لیکن اس کو ہوا نہیں بنانا، اس کو مسئلہ نہیں بنانا، اس کو لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑے دیر کے لیے بھول کر اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں مانگنی۔ ہم بہت محتاج ہیں، ہم بہت ضرورت مند ہیں، ہمارے سامنے بہت کٹھن قسم کی منزلیں ہیں، قبر کی منزل ہمارے سامنے ہے، ہم نے سب نے اس کے اندر جانا ہے، پل صراط کی منزل ہمارے سامنے ہے، قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے، ہمارے بھائیوں کے سامنے ہے، آنے والے ہماری اولادوں کے سامنے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر 4 دن ہمیں کچھ نہ ملا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں ان اوقات کو ضائع نہ کریں، یہ بہت عظمت والے اور بہت برکتوں والے وقت ہے، اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔